کیا۔ امام حسین امام حسن نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں جو وضو غلط کر رہے ہیں، تو اب وہ بڑوں کو تو بتانے کا ایک آسان طریقہ ہونا چاہیے، ڈائریکٹ تو نہیں ان کو کہہ سکتے کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہو، آپ کو وضو کرنا نہیں آتا، آپ غلط طریقے سے وضو کر رہے ہو۔ تو امام حسین اور امام حسن نے کہا کہ بڑے میاں ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہم دونوں میں سے اچھا وضو کون کرتا ہے۔ تو انہوں نے وضو کر کے دکھایا، انہوں نے کہا کہ بیٹا وضو میں سمجھ گیا کہ میرے وضو میں غلطیاں تھیں، وضو کس طرح کرنا ہے تم نے مجھے اس کا طریقہ بتا دیا۔ تو یہ ایک مرتبہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بڑی جلدی جلدی وضو کر رہا تھا، تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ وضو اطمینان سے کرو اور کامل طریقے سے کرو، اللہ پاک تمہاری آخرت بہتر کرے گا۔ ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا جی وضو جو ہے نا وہ جوانوں کی طرح کرنا چاہیے، یعنی کہ جلدی جلدی، اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھنی چاہیے۔ بھائی وضو بڑی اطمینان سے کیا جائے گا، بڑی احتیاط سے کے ساتھ کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل وضو کرنے کا کہا ہے، فرمایا جو شخص سردی میں کامل وضو کرے اور 2 رکعت نفل پڑھے درست طریقے سے، اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اب وضو کرنے میں کیا طریقہ کار ہے؟ میں بہت ساری وضو میں اغلاط کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ وضو میں سب سے پہلے تو نیت کریں دل کے اندر کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب لینے کے لیے، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یہ وضو کی نیت۔ اس کے بعد وضو کی دعا ہے بسم اللہ والحمد للہ، جب تک یہ باوضو رہے گا فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، بسم اللہ والحمد للہ بھی کہیں، یہ وضو کی دعا ہے۔ یہ دعا جب پڑھ لیں گے تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتوں کا قلم چلتا رہے گا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئے جائیں گے، اس میں اچھی طرح سے اس طرح کر کے انگلیوں کا خلال کیا جائے گا۔ اس کے بعد مسواک کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ مسواک کرنے والے سے روح راضی ہوتا ہے۔ مسواک کرنے والے کی جب موت کا وقت آئے گا، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، پہلے اس کو کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح قبض کریں گے۔ نشہ کرنے والے کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے، مسواک کرنے والے کو اسرائیل علیہ السلام خود کلمہ پڑھائیں گے۔ مسواک کے اتنے فوائد ہیں کہ اس کے لیے بڑا لمبا ٹائم چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ مسواک سنت موقدہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں مسواک اپنی امت پہ فرض کر دیتا۔ مسواک کر نماز پڑھی جائے تو نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کے اتنے دینی فوائد، دنیاوی فوائد ہیں، لیکن سستی کی بنا پر ہم مسواک نہیں کرتے۔ ہم نے ٹوتھ برش کریں، لیکن مسواک تو حضور کی سنت ہے۔ اب لکھا گیا اگر مسواک نہ ہو تو دانتوں پر انگلی ماریں گے یا کھردرا کپڑے سے اپنے دانتوں کو صاف کریں گے۔ مسواک کرنے کے بعد کلی کرنی ہے، جس طرح کی کلی ہم کرتے ہیں اس میں تو ہم کو گناہ ملے گا۔ کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چلو میں پانی لے کر کچھ سیکنڈ پانی کو منہ میں گھماتے رہیں گے کہ جڑ تک پورا منہ دھل جانا چاہیے۔ اب چلو میں پانی لیا، منہ میں ڈالا، فوراً پچ کر دیا، اور اگر بندے کی یہ عادت ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا جو بندہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے عادت بنا لی ہے۔ ایک آدھ مرتبہ ہوا تو یہ برا ہے، لیکن عادت بنائے گا تو یہ گناہ کا کام ہے۔ کچھ دیر کچھ سیکنڈ پانی کو منہ میں گھمانا ہوتا ہے۔ اس طرح کی 3 کلیاں کرنا سنت ہے کہ حلق کی جڑ تک پانی پہنچے، اس میں گرگرا بھی شامل ہے۔ اگر کوئی چھال یا کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو اس کو چھڑائیں گے، اور پھر جس طرح سے ناک میں پانی ڈالتے ہیں اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ چلو میں پانی لے کر ناک کی نوک پہ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً سردیوں میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو اس میں تو اور ہی زیادہ بندہ بس پانی کو صرف ٹچ ہی کر رہا ہوتا ہے، جبکہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ چلو والا پانی ناک کے قریب لے جا کر سانس کے ذریعے کھینچ کر اندر لے کر جائیں گے، یہ ناک کے اندر کی جگہ دھلنی چاہیے۔ اب جس طرح کی کلی وضو میں کرنا سنت ہے، اس طرح کی کلی غسل میں فرض ہے۔ اگر غسل میں کلی صحیح نہ کی تو غسل ہی نہیں ہوگا، غسل نہ ہوا تو بندہ ناپاک۔ اب جس طرح کا ناک میں پانی چڑھانا وضو میں سنت ہے، اس طرح غسل میں فرض ہے۔ اگر صحیح طرح سے ناک میں پانی نہ چڑھایا اور اندر کی جگہ نہ دھلی تو غسل نہیں ہوگا۔ تو 3 مرتبہ اندر کی یا ناک یا اندر تک یہ ساری دھل جانی چاہیے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ سانس کے ذریعے پانی اندر کھینچیں گے، اور پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے یہ ناک کے نتھنوں کو صاف کریں گے۔ اس کے بعد چہرے پہ پانی مارنا نہیں ہوتا، چلو میں پانی لے کر پیشانی سے ہاتھ پانی چہرے پر چھوڑنا ہوتا ہے۔ یہ 3 مرتبہ فرنٹ پر، 3 مرتبہ دائیں طرف، 3 مرتبہ بائیں طرف، 3 مرتبہ ٹھوڑی کے نیچے۔ ایک ہاتھ سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، دونوں ہاتھ سے۔ ایک ہاتھ سے کریں گے تو یہ ہندوؤں کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد وضو کرتے وقت جسم کو ملنا،
یہ پانی چلو میں لے کر ایسے ہاتھ بازو پہ نہ چھوڑیں، بلکہ نل کے نیچے کر کر ہاتھ ملتے ہوئے کونیوں کے اوپر تک، اسی طرح دوسرا بھی بازو کونیوں کے اوپر تک، خاص کر یہ کونی سردیوں میں اگر یہ جگہ خشک رہے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ مسح کرنے میں یہ گردن کا مسح مکروہ ہے، یہ گلے کا مسح کیا جائے گا، یہاں تک پورا مسح کرنے کے بعد یہ گردن کا مسح ایسے کیا جائے گا، آگے نہیں لایا جائے گا۔ پھر یہ انگلی سے کانوں کی سلوٹیں اور انگوٹھے سے کانوں کی بیک سائڈ پر اور چھوٹی انگلی اس طرح کر کے سوراخ میں ماریں گے، لیکن آج تک دیکھا گیا تو لوگ اس میں چھوڑ دیتے اس طریقے کو، اور آدھی پنڈلی تک دونوں پاؤں دھوئے جائیں گے اور دونوں ساری انگلیوں کا ایسے خلال کیا جائے گا بڑی احتیاط کے ساتھ کہ کہیں بھی ناخن کے دائیں بائیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اور غسل کے اندر تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اگر اس میں اگر پورے جسم میں کوئی بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو اس کا تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو یہ تو ناپاک۔ اب ہم آج کل جب گھر تیار کرواتے ہیں تو انجینئر سے کہتے ہیں نقشہ بنا دے، اس نے نقشہ بنا دیا، انجینئر تو اس چیز کا بالکل خیال نہیں کرے گا کہ شاور کہاں کہیں قبلے کی طرف تو نہیں لگ رہا، ڈبلیو سی کہیں قبلے کی طرف تو نہیں لگ رہا۔ انجینئر نے نقشہ دیا، آپ نے گھر بنا لیا تو دیکھا ڈبلیو سی کا رخ قبلے کی طرف، شاور جب نہا رہے ہیں تو قبلے کی طرف رخ ہو رہا ہے، تو یہ آپ اپنے لیے گناہ جاریہ کر رہے ہیں۔ ایک بندے نے گھر تیار کروایا اور ڈبلیو سی پہ جب بیٹھتے ہیں تو رخ یا پیٹھ قبلے کی طرف ہو رہی ہے، وہ تو مر گیا لیکن ڈبلیو سی یوز ہو رہا ہے، اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ شاور آپ نے لگایا ہے اور آپ نہا رہے ہیں شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اور آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ مکان بناتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ شاور اور ڈبلیو سی یہ رخ قبلے کی طرف اور پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونے چاہیے، مشرق مغرب کی طرف نہ لگے، شمالن جنوبن لگے۔ نہانے سے پہلے جو کپڑے ناپاک ہیں پہلے ان کو پاک کرنا چاہیے، جو ناپاک کپڑا ہے اس کو نل کے نیچے کریں اور اچھی طرح کریں کہ نجاست دور ہوگی، اس کو نچوڑ لیں، اب یہ کپڑا پاک ہے۔ اگر ناپاک کپڑے کو آپ نے واش روم میں چھوڑ دیا، آپ کی خواتین نے اٹھایا، اس کو مشین میں ڈالا، ڈب ڈب گھما دیا، اب جب ناپاک کپڑا جیسے ہی مشین میں ڈلا سارا پانی ناپاک ہو گیا، جب پانی ناپاک ہوا تو اس مشین میں جتنے کپڑے تھے سارے ہی ناپاک ہو گئے، تو یہ ہم کس طرح ناپاکی والا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھلائی کی باتیں سیکھنی ہے، دوسروں کو بھی سکھانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم یہ کام چھوڑ دو گے، لوگوں کو قرآن سنت کی باتیں بتانا چھوڑ دو گے، نہ سیکھو گے نہ سکھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حاکم مسلط کرے گا، وہ تم پر اتنا ظلم کرے گا، تم تنگ آ کر نیک لوگوں کے پاس آؤ گے، مولانا صاحب دعا کر دو، حضور نے فرمایا وہ دعائیں کریں گے لیکن قبول نہیں ہوں گی۔ آپ جتنا مرضی مزارات پر جائیں، جتنے مرضی نیک لوگ علماء صوفیاء بزرگوں کے پاس جائیں، دعائیں کروائیں، حضور نے فرمایا کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اور وہ ظالم حکمران تمہارے پاس ظلم کی انتہا کر دیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ بادشاہ الیکشنوں سے نہیں بنتا، یہ تو ویسی فارمیلٹی ہے، یہ بادشاہ اللہ کے حکم سے بنتا ہے۔ اللہ جب قوم نافرمانی کرتی ہے اللہ ظالم بادشاہ بنا دیتا ہے، فرما برداری کرتی ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ کو رحمت بنا دیتا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے